السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم سامعین کرام، حیا یہ عورت کا ایک بہت بڑا حسین زیور ہے، اور یہی حیا ایک خوبصورتی کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چہرے کے اوپر خوبصورت سا پردے کا ایک اسکارف، اور پورے جسم کے اوپر ایک عبایا، اور اس عبائے میں جسم کے تمام مضافات جو ہے نشیب و فراز سارے عیاں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ کوالٹی کا لباس اور اعلیٰ کوالٹی کا جوتا، بس یہ پہن لیے تو خوبصورتی آ گئی۔ یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ خوبصورتی یہ ہے کہ حیا کو حیا کے دائرے میں رکھ کر ایک حیا کا سما اپنے اوپر لانا چاہیے۔ ویسے ہمارا یہ ویڈیو کا عنوان جو ہے یہ عورت سے متعلق تھا، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو اوور آل ہی ہے۔ حیا مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے، لیکن حیا عورت میں بنسبت مرد کے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کی مثال عورت سے دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری عورت کے حیا سے بھی زیادہ حیادار تھے، یعنی کہ جتنا کنواری عورت شرماتی ہے، حیا کرتی ہے، یا آپ یوں سمجھیں کہ وہ جب باہر جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک جو چلنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ سہم کر چل رہی ہوتی ہے، نظریں جھکا کر چل رہی ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام ورڈز استعمال کر لیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حیا ہے وہ اس کنواری عورت سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے۔ تو گویا کہ اب اگر حیا کی ریشو مردوں میں زیادہ ہوتی تو یہ حیا کی مثال جو ہے یہ پھر عورتوں کی نسبت کے ساتھ نہ دی جاتی، بلکہ مردوں کے ساتھ دی جاتی کہ کنوارے مرد سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیارا نبی حیا زیادہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیا مردوں کی بنسبت عورت میں زیادہ ہے، اور جچتی بھی عورت کو زیادہ ہے۔ تو اب حیا ایک خوبصورت، ایک حسین، ایک پردہ ہے جو تمام تر چیزوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اب اس حیا کو دیکھیں کہ عربی مقولہ ہے زین المرأۃ الحیا، کہ عورت کی جو خوبصورتی ہے، عورت کی جو زیب و زینت ہے وہ حیا ہے۔ اب اگر عورت ویسے دیکھیں، عورت کے اندر کوئی سکن اس کی ویٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر اس کو حسین اور جمیل کہا جائے، لیکن اگر اس کے اندر حیا ٹپک رہی ہے نا، اس کے چہرے سے، اس کے انگ انگ سے حیا کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ عورت سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی عورت سمجھی جاتی ہے حیا کی وجہ سے۔ ویسے بھی اگر آپ اوورآل دیکھیں، اپنی بستی میں، اپنے علاقوں میں، اپنے آس پاس دیکھیں کہ کوئی عورت ایسی خوبصورت ہو کہ اگر ہاتھ بھی لگائیں تو اس کے جسم کے اوپر داغ پڑ جائے، تو اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے تو کوئی بندہ اس کو منہ نہیں لگاتا کہ بھئی یہ تو ہے بھی بدتمیز۔ لیکن اگر کوئی سانولی کلوٹی کالی بھی ہے لیکن اس کے اندر حیا چھلکتی ہے، اس کے اندر ایک پردے کا اور حیا کا یہ پہلو جو ہے وہ مزین ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ یار فلاں کو دیکھو، فلاں بچی کو دیکھو، اس کے حیا کی بھی کیا بات ہے۔ تو اس لیے یہ حیا جو ہے یہ عورت کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مزید بات میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ جنتی عورتوں کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ وہ حیا کرتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں ہیں، چاہے کہ وہ بازار جا رہی ہیں، چاہے کہ وہ باہر جا رہی ہیں، چاہے کہ وہ رشتہ داروں میں جا رہی ہیں، چاہے کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ دیکھیں گی، مسکرائیں گی، ہنس مکھ کے ساتھ بولیں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ بولیں گی۔ ادروائز کوئی بھی کزنز آ جاتے ہیں، کوئی بھی ہماری سرائکی میں سوتر مسات ملے سارے آ وجن تو کہیں دے نال بھی اس طرح دی گفتگو کرن کو لوگ گریز کریں جیڑی گفتگو اپنے شوہر دے نال کرن۔ تو اس لیے عورت کی ایک جو جنتی عورت ہے اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بہت بڑے محبت بھرے انداز میں گفتگو اور ہنس مکھ ملتی ہے، اور شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ اور گھر کے اندر کے معاملات کو دیکھیں کہ عورت کے اندر ایک حیا کا مادہ ایک اور بھی میں آپ کے سامنے گوش گزر کر دیتا ہوں، چونکہ ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھنے والی ہیں تو ان کی خدمت میں کہ جب بندہ گھر میں ہے تو گھر میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا حیا کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے۔ آپ نے جب دیکھیں کہ بھائی آ رہا ہے، جب دیکھیں والد صاحب آ رہے ہیں، تو ان میں ان کے آتے وقت دوپٹہ جوڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بسا اوقات میں دیکھتا ہوں ہمارے دیہاتوں میں یوں ہوتا ہے کہ وہ دوپٹہ جو پہنتی ہیں نا سر کے اوپر ڈال کر پیچھے سے اس کو ایسے وہ سریکی میں کہتے ہیں واللہ دے دیتے ہیں، تو اس طریقے کے ساتھ پیچھے سے باندھ دیتی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں حیا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے سامنے کا جو سینہ ہے یہ تمام تر یہ
بہت بڑی غلط بات ہے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ بات کو پہنچانے کے لیے مجھے یہ ایک قدم اٹھانا پڑ رہا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کون سے الفاظ استعمال کروں، لیکن میرا الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسے لپیٹنا ہونا چاہیے، سر سے بھی دوپٹہ نہیں سرکنا چاہیے، سینے سے بھی دوپٹہ نہیں سرکنا چاہیے، تاکہ پورا جو ہے لپٹا ہوا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ جس طریقے کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں وہ ان کا اپنا میٹر ہے، اور بسا اوقات ضرورت کے دائرے میں بھی یہ ہو سکتا ہے بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اس کے متعلق بات نہیں ہے، اوورال بات ہو رہی ہے، عام حالات کی بات ہو رہی ہے۔ تو بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے کم از کم یہ اپنے دوپٹے کو جو ہے اپنے اوپر پورا لپیٹنا چاہیے، کہ کوئی ایسا جو ہے سین اور ایسی جگہ جو ہے ننگی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے حیا اور بے حیائی کا پہلو سامنے ہو۔ چند ایک باتیں حیا کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کسی بات نے بھی کلک کیا ہے تو آپ کیا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پیغام کو آگے شیئر کیجئے، تاکہ بہت سارے لوگ آپ کے اس ایک شیئر کے ساتھ، اس ویڈیو کے ساتھ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ملاقات کرتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آنے والی نیو ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔